محبت اہل بیت اطہار کی نسبت ایسی ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمیں باہم ملا دیتی ہے، جوڑ دیتی ہے، اور اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل ان ہستیوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ذکر اہل بیت میں آج ہم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج ذکر خیر کریں گے۔ اللہ نے جتنا چاہا اس پروگرام میں آج ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ختم مرتبت علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، کیا ان کی خوبصورت ترین شخصیت ہے، اور کیا ان کے مناقب ہیں، کیا فضائل ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر چار ایسے لکیریں کھینچی، لکیریں کھینچ کر حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ کیا ہیں، یہ لکیریں کیسی ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ فرمائیں کہ یہ لکیریں کیسی ہیں۔ اب میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ چار خواتین، یہ ان کی نسبت سے میں نے یہ لکیریں لگائی ہیں۔ ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میرے آقا نام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ مریم، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چار خواتین جنت کی افضل ترین خواتین ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ پھر بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نسبت میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی گہری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، بیٹیوں میں سے سب سے پیاری، جس کا سب سے زیادہ ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ سیدہ کائنات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں خوش ہوتا دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے کہ فاطمہ کی خوشی میں میری خوشی ہے، اور اگر کوئی فاطمہ کو تکلیف دے تو وہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے، فاطمہ کو کوئی ایذا پہنچائے تو وہ مجھے ایذا دیتا ہے۔ اور سیدہ کائنات کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی گہری مشابہت تھی ان کی۔
ऐसी मुशाबियत के चलती थीं तो आका की तरह, उठती बैठती, नशिस्त बर्खास्त, सीरत, तौर, अतवार, सारे के सारे खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह से थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मा रायतु अहदन अशबहा समतन व दल्लन व हदियन बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ियामिहा व क़ुऊदिहा मिन फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जामे तिर्मिज़ी में यह हदीस है और अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शहजादी फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी को आदात व अतवार में, सीरत व किरदार में, नशिस्त और बर्खास्त में, चलने फिरने, उठने बैठने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबियत रखने वाला नहीं देखा। यानी इतनी गहरी मुशाबियत थी। अच्छा, इस हवाले से कि सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से कि जब वो चला करती थीं, जब उनकी नशिस्त बर्खास्त होती थी, चलना फिरना उनका जो मामूल था, वो आका से कितनी गहरी निस्बत रखता था, कितनी गहरी मुशाबिहत रखता था कि जैसे आका चल रहे हूं ऐसे लगता था कि सैयदा वैसे चल रही है। इस हवाले से सिहाह सित्ता में 6 की 6 कुतुब में इस जाविये से और सैयदा कायनात की इस मुशाबियत के हवाले से हमें जिक्र मिलता है। और दिलचस्प अमर ये भी है कि जहां जहां ये जिक्र हमें मिलता है तो बिलखुसूस वहां आप देखेंगे कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये जिक्र फरमा रही हैं सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। यानी आप देखें इनकी आपस में कितनी गहरी मोहब्बत। वो बताती हैं कि किस किस तरह से ऐसे होता था। एक हदीस में है कि सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम सभी अज़दवाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सभी अज़दवाज एक दिन हम मौजूद थी कि सैयदा कायनात तशरीफ ले सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम, और हम सब ने देखा कि जैसे ही वो तशरीफ लाई हैं, जब हमने उन्हें चलता देखा तो बिल्कुल ऐसे चल रही थी कि जैसे आका चलते हैं। इतनी गहरी मुशाबियत थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सैयदा कायनात को। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बड़ी उनके साथ मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा उनसे प्यार फरमाया करते थे। मैं यहाँ सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ये जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ एक बात खुसूसियत के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप देखें, अमूमी तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात का अगर हम जायज़ा लें, जब हम स्टडी करते हैं बिलखुसूस अहादीस की कुतुब में जब ये तज़किरा आता है, तो दो बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत शानदार है। और वहाँ से ना पता चलता है कि मेरे आका मौला
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपनी लख्त जिगर सैयदा कायनात के साथ हुजूर मोहब्बत फरमाया करते थे। दो बातें बड़ी खूबसूरत और बहुत ही गहरी हैं। अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, मैं वहां से एक मामूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपसे शेयर करता हूँ, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम जनाब सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि हज़रत सोबान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ख़त्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कभी सफ़र करना होता था ना, तो सफ़र के लिए जब जाने लगते थे, मेरे आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत सोबान कहते हैं कि मैं देखता था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों से मिलते, अहलो अयाल से मुलाकात फरमाते, गुफ्तगू फरमाते, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे गुफ्तगू फरमाते, और सबसे आखिर में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आकर गुफ्तगू फरमाते और फिर सफर पर रवाना हो जाते। यानी जब सबसे मुलाकात कर लेते, बातचीत कर लेते, तो सबसे एंड पर हुजूर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ गुफ्तगू फरमाते, उनसे मिलते, मिलकर फिर सफर को रवाना हो जाते। फिर हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफर से वापस आते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल क्या था? आका का मुबारक मामूल ये था कि जैसे ही वापस आते तो अहले अयाल में से सबसे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ ले जाते, सबसे पहले उनसे मुलाकात करते, फिर बाकियों से मुलाकात करते। यानी महसूस कीजिए इसके अंदर कितनी मोहब्बत है, कितना गहरा ताल्लुक है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी इस प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। एक और चीज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात में शामिल थी, जो अमूमी तौर पर हमें जिसके बारे में हमें ज़िक्र मिलता है, वो ये है कि सुनन निसाई के अंदर और इब्ने हब्बान और इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस हदीस की राविया जो हैं वो भी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो बयान करती हैं, और कितना खूबसूरत बयान है, कितना दिलों को मोह लेने वाला हार्ट टचिंग एक अंदाज है जो हमें इन हदीस के अंदर मिलता है। और वो क्या है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आता हुआ देखते, जब वो मिलने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आती थी, तो ऐसे आता हुआ देखते थे, तो आता देखते तो मरहबा कहते, ए मेरी बेटी मरहबा मरहबा, और ये कहकर सुम्मा कामा इलैहा फकब्बलहा, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा कहते कहते खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ ला रही हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं, और खड़े हो जाते, और खड़े होकर फिर उन्हें बोसा देते। बोसा देने के बाद फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा का हाथ थामते, हाथ थाम कर फिर उन्हें अपनी नशिस्त पर, अपनी जगह पर वहां ले जाकर बिठा देते थे, फिर उनका अहवाल दरियाफ्त करते। ये एक जाविया है। दूसरा जाविया देखें, जिस घड़ी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वो देखती कि आका तशरीफ ला रहे हैं,
حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی حضور کے احترام میں، حضور کے ادب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کھڑی ہو جاتی اور پھر کھڑی ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہتی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھا دیتی تھی۔ یعنی ادھر والد ہیں، ادھر بیٹیاں ہیں، ادھر ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ادھر سیدہ کائنات ہیں۔ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو میرے آقا کیسے محبت سے نوازتے تھے، کیسے پیار کا اظہار کرتے تھے۔ اور جس گھڑی حضور تشریف لے جاتے اپنی بیٹی کے ہاں، سیدہ فاطمہ کے ہاں جب آقا تشریف لے جاتے تو وہ کیسے ویلکم کہتی تھیں، وہ کیسے استقبال فرماتی تھیں، وہ کیسے احترام کرتی تھیں، اور وہ کیسے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھیں۔ یہاں والدین اور اولاد کے حوالے سے، بالخصوص بیٹیوں کے حوالے سے دیکھیے کہ ہمیں کیا سیکھنے کو کیا مل رہا ہے، کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن والدین کے ہونے چاہیے، اور بیٹیوں کے لیے سبق کیا ہے کہ جب ان کے ہاں والدین تشریف لائیں تو وہ کس طرح سے ان سے ملاقات کریں، استقبال کیسے کریں، محبت کا اظہار کیسے کریں۔ یہ تو ظاہری کچھ پہلو ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ دلوں کے اندر پھر کتنی محبت ہوگی، کیسے چاہتے ہوں گے۔ اور یہاں تو اس چاہت کو، سیدہ کائنات کی محبت کو یہاں تو ایمان بنایا گیا ہے نا، کہ اگر یہ محبت ہے تو ایمان بھی ہے، اگر ان کی محبت نہیں ہے تو پھر گویا ایمان سے بھی انسان فارغ ہے۔ یعنی اتنا مقام اور اتنا مرتبہ سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اب دیکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء هذه الامہ و سیدۃ نساء المومنین؟ سنن نسائی کے الفاظ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے خطاب کر رہے ہیں، انہیں مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ آپ تو عالمین، ساری دنیا کی خواتین کی سردار ہیں نا، آپ تو اس امت کی خواتین کی سردار ہیں نا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو ایمان والی خاتون ہے نا، ہر مومن خاتون کی آپ سردار ہیں نا، تو کیا آپ اس پہ خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں؟ یعنی کس خوبصورت انداز میں حضور ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے مقام اور مرتبے سے امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میری وہ بیٹی ہے، یہ خاتون جنت ہیں، کہ ان کا مقام یہ ہے کہ پوری امت کی خواتین جو ہیں یہ ان کے لیے سیدہ ہیں، ان کی سردار، اور جس دل میں ایمان ہے ہر اس خاتون کی یہ سردار ہیں، اور کائنات کی ساری خواتین جو ہیں، عالمین کی جو خواتین ہیں، یہ ان کی بھی سردار ہیں۔ اتنی محبت اور اتنا پیار
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दिया और फिर फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। जो इनसे लड़ता है, लड़ाई करता है, वो मुझसे लड़ाई करता है। जो मुझसे लड़ाई करता है वो गोया अल्लाह से लड़ रहा है। गोया इनकी तकलीफ सैयदा कायनात को तकलीफ पहुंचाना, उनका दिल दुखाना, गोया हजूर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाना है, उन्हें तकलीफ पहुंचाना है। ये वो बुनियादी पहलू हैं कि जिनका तज़किरा सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है कि उनकी मोहब्बत के बगैर हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। और फिर इतनी खूबसूरत बात यह है कि जिस वक़्त ये तो महज एक ज़ाविया है, एक पहलू है, मगर जब हम उनकी सीरत को देखते हैं, उनके किरदार को देखते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान दंग रह जाता है कि किस आलम में उन्होंने ज़िंदगी को गुजारा, किस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को समेटा और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक किस तरह से रखा है। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी है। अब यकीन कीजिए कि आप जब उनकी शख्सियत के बारे में हम जब सोचते हैं, उन्हें देखते हैं, इतनी मुनफरिद और इतनी यकता शख्सियत है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। ज़रा आप देखिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके वालिद गिरामी कदर खातमन नबीयीन, ताज ख़त्म नबूवत हजूर ख़त्म मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर सजाया गया। आका के बाद अब कोई नबी नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के वालिद अंबिया के सरदार खातमुन नबीयीन। अब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहरे नामदार को देखिए, मौलाए कायनात, शेर खुदा। आप उनके बेटों को देखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या का जिनके बारे में फरमा रहे हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार। और खुद उनकी अपनी जात, उनको देखें कि जन्नती ख़वातीन की सरदार। कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी सादत है, कितना बड़ा शर्फ है, कैसी अजीम हस्ती है, कैसी अजीम हस्ती है। ये शर्फ किसी और के हिस्से में तो नहीं आया, न इस तरह का किसी का शौहर, न इस तरह के किसी के वालिद, न इस तरह की किसी की वालदा सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर ईमान लाने वाली उम्मुल मोमिनीन, वालदा उम्मुल मोमिनीन, वालिद खातमुन नबीयीन। शोहर का मकाम मौला अली करमल्लाहु वजहू का जरा देखिए, हैदर कर्रार, अल्लाह का शेर, असदुल्लाह, और बेटे जन्नती जवानों के सरदार। खुद उनकी अपनी हस्ती,
جنتی خواتین کی سردار، کتنا منفرد اعزاز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہے کتنا خوبصورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے اسے المستدرک میں امام حاکم روایت کرتے ہیں، طبرانی میں بھی ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ خود اس کے راوی ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ ہے فاطمہ تیری ناراضگی پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اے فاطمہ تیری رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو خوش ہوتی ہے نا تو تیری خوشی میں اللہ خوش ہوتا ہے، اور آپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اکرام ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہ آپ کی اولاد پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، انہیں عذاب نہیں ہوگا آگ کا۔ یہ مقام، یہ منصب، مگر اس کے باوجود جب ان کا تقوی دیکھیں، جب ان کا زہد دیکھیں، جب ان کا ورا دیکھیں، جب اللہ کی بارگاہ میں انہیں عبادت کرتا دیکھیں، جب سیدہ کائنات کے سجدوں کو دیکھیں، ان کی طوالت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں اور ان کی محنت کو دیکھیں، انسان اشش کر اٹھتا ہے، اشش کر اٹھتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اس طرح کی شخصیت جن کو اتنا اعزاز، اتنا اکرام اور جنہیں اتنی بشارتیں ملی ہوئی ہوں، جنہیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ جنتی ہیں، نہیں، فرمایا کہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، سردار۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ایک فرشتے نے اجازت مانگی ہے، اور اجازت یہ مانگی ہے کہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، انہیں سلام کہنا چاہتا ہوں، آقا سے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی، اور جب وہ سلام کے لیے آئے نا تو ایک پیغام بھی ساتھ لے کر آئے، اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر لوں، اور ساتھ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی خوشخبریاں دیکھیں ساتھ کیا لائے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر یہ فرشتہ نہیں اترا تھا۔ اتنا جنہیں یہ واضح ہو، جنہیں یہ کنفرم ہو کہ میں تو جنتی خواتین کے سردار ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سے ایسا رابطہ، اللہ سے ایسا تعلق، اللہ سے ایسی محبت کہ اس کی محبت میں اتنا صبر، کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ میں دو تین باتیں ان کے حوالے سے یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ گھر کے کام خود کرتی تھیں. آج ہم نے ان کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، عالمین کی خواتین کے سردار ہیں کیسی. اپنے گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی تو ہاتھوں پر چھالے پڑ جایا کرتے تھے چکی چلاتے چلاتے. بعض روایات میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے تھے، انہیں گود میں لیا ہوا ہوتا تھا اور گود میں لے کر زبان پر تلاوت جاری ہوتی تھی اور ہاتھ چکی پر ہوتا تھا اور چکی چلایا کرتی تھی. ذرا سوچئے کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اور جب ختمی مرتبہ علیہ السلام کے پاس جب جہاد کے بعد اموال آئے اور ان میں کچھ غلام بھی تھے تو سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں تاکہ اگر کوئی ایک غلام مل جائے. تو حضور علیہ السلام آرام فرماتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ کیسے تشریف لائی ہیں تو وہ بتاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں آپ کا میسج جو ہے آقا علیہ السلام کو کنوے کر دوں گی. واپس تشریف لے جاتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کی یہ عرضی پہنچائی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے سیدہ کائنات کے پاس. معلوم ہے حضور علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ دیکھو تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ عطا کر دو، غلام سے بھی بہتر. فرمایا کہ جب تم چکی چلاتے ہوئے کام کرتے ہوئے جب تم تھک جایا کرو نا، جب تمہیں تھکاوٹ ہوا کرے تو غلام کی بجائے تمہیں بہتر چیز دیتا ہوں. وہ یہ کہ جب تم رات کو سونے لگو نا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو نا. گویا یاد مولا میں اتنی لذت ہے، اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں، اس کی تعریف میں، اس کی تسبیح میں اتنی لذت ہے، اتنی کیفیت ہے، اتنا مزہ ہے، اتنی چاشنی ہے، اتنا کیف ہے کہ جب مولا کا نام لیتے ہیں، جب زبان پر سبحان اللہ مچلتا ہے، جب الحمدللہ دل کہہ اٹھتا ہے، جب اللہ اکبر زبان پکارتی ہے نا، تو کہا کہ پھر دیکھنا تھکاوٹیں رہیں گی کہاں، ان کا تو احساس ہی نہیں رہے گا. اور یہ سیدہ کائنات کی نسبت سے یہ تسبیح منسوب ہوئی تسبیح فاطمہ کے نام سے سلام اللہ علیہ. اور پھر ذرا دیکھیں کہ جب عبادت، فرضی عبادت جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی یہی اللہ کو اس طرح سے یاد کر لیا کرو کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کے کلمہ. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ چکی چلا رہی ہیں اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حسین کو بھی ساتھ اٹھایا، چھوٹے شہزادے. ذرا دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا. اور پھر ان کے بارے میں ان کے معمولات سیدہ کے یہ بھی نقل ہوئے کہ ان کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہتی تھی.
آج دیکھیں اگر ہم اپنے امور میں، دنیاوی امور میں، ظاہری امور میں، کاموں کے اندر اگر ہم مشغول ہوں تو اگر ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں، اس سے بھی بات چیت کرتے رہیں، اس کے کلام کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں، اپنی زبان کو اس کے کلام سے تر کرتے رہیں، تو کیا کیفیت ہوگی۔ اور ان کا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ شروع ہی سے یہ تعلق ہے، یہ معاملہ ہے کہ عبادت شروع سے، نماز شروع سے، زہد، تقوی، ورع شروع ہی سے، یہ ساری چیزیں گھٹی میں گویا سیدہ کی پڑی ہوئی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر شیئر کیا کرتے تھے۔ کوئی معاملہ ہو جاتا آقا کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے، حضور بھی بے تحاشا پیار کیا کرتے تھے۔ میں یہاں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سیدہ کائنات کے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور امام احمد زینی نے سیرت نبویہ میں، جو دراصل سیرت حلبیہ جو ہے اس کی دوسری جلد پر ان کا حاشیہ ہے، اس میں اس واقعے کو نقل کیا۔ ہمارے یہاں سیرت فاطمہ الزہرا کے نام سے طالب ہاشمی اور دیگر نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب سیدہ چھوٹی سی تھی، بچی تھی نا، تو اس وقت ابو جہل جو ہے اس نے سیدہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی اور بابا جان کو اگر بتا رہی ہیں کہ بابا دیکھیں یہ کیا کیا ہے انہوں نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کی طرف انہیں بھیج دیا، کہا کہ جا کر انہیں بتائیں۔ تو یہ جا کر انہیں بتاتی ہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا تھا، کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا اس وقت تک، مگر جب انہوں نے دیکھا تو وہ ساتھ چل پڑے اور آ کر ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر فاطمہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، آپ اسی طرح سے اسے ماریں جس طرح انہوں نے آپ کو، ذرا یہ بولیں تو صحیح، کچھ کہیں تو صحیح، آپ کو میں دیکھتا ہوں کیسے کہ گویا فاطمہ کو خوش کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ان سے ویسے کرو، ابھی اس کی یہ جرت کہ یہ پھر بولے، یہ بات کرے گا یا یہ آپ کو روکے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سیدہ فاطمہ بتاتی ہیں، یہ بات بتاتی ہیں سلام اللہ علیہ، تو حضور نے تحسین کے کلمات کہے ہیں ابو سفیان کے بارے میں۔ اس وقت وہ ظاہر ہے کہ اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا تھا، اور بعض اہل علم نے اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ چونکہ یہ رویہ ان کا ان کے ساتھ اچھا تھا، اس وجہ سے، اس نسبت سے، اس عمل کی وجہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات تحسین اور دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت بعد میں انہیں دے دی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے، اسی طرح سے آپ دیکھیں اوائل ہی میں جب ختم مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں تھے، تو حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جب مکہ میں وہاں عبادت کر رہے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے سامنے، تو ظاہر اس وقت سارے یہ مشرکین وہاں تھے۔ اب دیکھیں ابو جہل وہاں تھا، دیگر کفار، بڑے بڑے ان کے سرغنے، بڑے بڑے سردار یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر عبادت فرما رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں شخص نے آج اونٹ کو جو ہے نا ذبح کیا ہوا ہے چڑھاوے کے لیے،
تو کوئی ہے کہ آج ذرا کوئی جوان جائے معاذ اللہ استغفراللہ، وہ اس اونٹ کی اوجڑی کو لے کر آئے اور وہ آ کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں نا تو ان کی پشت پر رکھ دیں۔ ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط، یہ بدبخت اٹھتا ہے، جا کر اس غلاظت سے بھرپور اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا کر لاتا ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی پشت پر رکھ دیتا ہے۔ اتنی وہ وزنی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عالم میں سجدے سے سر کو اٹھا نہ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اس وقت ابھی نہیں کیا تھا، تو یہ وہاں کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کر ختمی مرتبت علیہ السلام کے گھر میں جا کر بتایا تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ وہاں سے ذرا آپ دیکھیں کہ اوائل عمر ہیں، یہ کتنی تیزی سے آتی ہیں، اور آ کر اپنے بابا جانی کی پشت سے اس اوج کو، اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھتے ہیں سر کو اٹھاتے ہیں تو ذرا کیفیت دیکھیے، ذرا اس واقعے کو محسوس کر کے دیکھیے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو شرارتی گروہ بیٹھا ہے نا، تو اس مرحلے پر ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا جب کہتی ہیں کہ یہ شرارتیں کرنے والا یہ جو گروہ بیٹھا ہے تو ان کے لیے بد دعا کیجیے، تو اس مرحلے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر ابو جہل کا نام لے، عقبہ کا، عتبہ کا، اور دیگر جو وہاں اس وقت جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نام لے لے کر اللہ کی حضور آہوزاری کی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بعد میں جب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے ان سارے لوگوں کو دیکھا جن کا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی نا، نام لے لے کر، کہ جنہوں نے آقا کو ستایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ وہاں ویسے کے ویسے ہی برباد اور تباہ ہوئے، اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں، ان کی لاشوں میں سے بو آتی تھی جب ان کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر پھینکا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ سیدہ کے کہنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت دعا کی تو مستجاب کیسے ہوئی، قبول کیسے ہوئی، کیسے ان لوگوں کو سزا ملی، کیسے سزا ملی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ ستایا ہی کرتے تھے، ذرا آپ دیکھیں اس ماحول میں کیسے سیدہ پروان چڑھ رہی ہیں، مگر اس واقعے سے اتنی دکھی ہوئی، ان کا دل دکھا اور حضور کے ہاتھ اٹھے، سیدہ فاطمہ کا دل دکھا تو حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے تو پھر دیکھیں کہ کس طرح سے نمونہ عبرت بن گئے ہیں یہ کفر اور شرک کے سردار جو وہاں پر موجود تھے۔ اور اگر کسی نے ذرا ادب کیا، ذرا احترام کیا، تو اللہ نے پھر اس نسبت سے انہیں بھی نواز دیا ہے، ایمان کی دولت آگے جا کر دے دی ہے۔ ابو سفیان نے کیا تو ایمان کی دولت ملی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا کر بلا لاتے ہیں، بتاتے ہیں ایمان کی دولت مل رہی ہے۔ نسبت دیکھیں پیچھے کس طرح کی ہے۔
پھر یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری کی پوری شخصیت پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دروازے کے سامنے یہ کانٹے بچھایا تو سیدہ وہ کانٹے ہٹایا کرتے جب انہیں معلوم ہوتا، پتہ چلتا یعنی کتنا صبر ہوگا ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، کس طرح سے ان کی زندگی۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے تشریف لے جاتی ہیں، ہجرت فرماتی ہیں، تو یہ ہجرت فرمانے والوں کے ساتھ یہ بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کا نکاح ہوتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ کس طرح کی بظاہر قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو اس کا پورا پس منظر، پھر اس کے بعد کی ان کی پوری زندگی، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی اولاد کی تربیت، جس کے نتیجے میں حسنین کریمین کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو کر کائنات کے سامنے آتی ہے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا تعارف کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جامع ترمذی اور نسائی میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواتین میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا، کس سے محبت تھی؟ فرماتے ہیں کانا احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین میں سے سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے فرماتے ہیں، تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے، جس وقت اپنی اس پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح اور شادی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو جب ان کے بارے میں بہت سے رشتے آ رہے ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کا عقد علی سے کر دیں۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، اور بہت سی احادیث کے اندر اس کا باقاعدہ ہمیں ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں مسجد میں تشریف فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ جبریل مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے۔ ذرا یہ دیکھیں کہ فرما رہے ہیں کہ جبریل مجھے خبر دے رہے ہیں یخبرونی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ،
کہ سیدہ فاطمہ کو آپ کی زوجیت میں اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، آپ کی شادی کر دی ہے، اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیں کس طرح آسمانوں پر جو ہے یہ نکاح ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا اور شجرہائے طوبہ سے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان پر موتی اور یاقوت کو نچھاور کرو، تو وہ موتی اور یاقوت نچھاور کیے گئے اس خوشی میں، اس نکاح کے موقع پر۔ کن کن کا نکاح ہو رہا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کا، سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں، اب وہ انہیں جمع کر رہی ہیں، چن رہی ہیں۔ فرمایا کہ جنہیں فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو تحائف کے طور پر دیتے رہیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں وہ یہ عقد ہوا، اللہ نے آسمانوں پر اسے طے کیا، فرشتوں کو گواہ بنایا گیا۔ اب دیکھیں موتی اور یاقوت وہاں پر شجرہائے طوبہ سے وہ تقسیم کیے گئے، اور حوریں چن رہی ہیں، اور پھر آگے ملائکہ کو دے رہی ہیں، اور فرشتے قیامت تک وہ بانٹتے رہیں گے کہ اتنا وہاں اہتمام کیا گیا سیدہ کائنات کے نکاح کے لیے۔ گویا آج بھی فرشتے جو ہے وہ تحفے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اس نکاح کی خوشی میں، اور اسے وہی طبری نے اسے نقل کیا ہے، الریاض النظر فی مناقب الاشرا جو ہے کتاب، حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام، اے پیارے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، اور فرمایا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح مالائے اعلیٰ میں علی ابن ابی طالب سے کر دیا ہے، بس آپ بھی زمین پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ ذرا آپ دیکھیں اس حدیث کو بھی محب طبری نے اسے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی جو ہیں خود مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ یعنی دیکھیں اس شان کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ یہ نکاح ہو رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بھی اور پھر ذرا دیکھیں اس وقت کے معاملات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، سچویشن کیسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں بلاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کچھ ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں تو زیرہ کے بارے میں تو کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچھا اسے لے آئیں، اور اسے جا کر آپ مارکیٹ میں اسے بیچیں۔ تو وہ جا کر مولا علی کرم اللہ وجہ اسے مارکیٹ میں جا کر بیچنے لگتے ہیں۔ یہاں بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شیر خدا سے وہ زیرہ خرید لیتے ہیں 480 درہم میں۔ جب وہ لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وجہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آپ جو ہے یہ ایسا کر رہے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، آقا کی صاحبزادی سے میرا نکاح ہو رہا ہے، تو وہ لے لیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ رقم لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رقم سے پھر سیدہ کائنات کے لیے کچھ چیزیں خریدتے ہیں۔
اس میں بستر بھی ہے، اس میں بعض روایات کے مطابق چکی بھی ہے، یعنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، زندگی گزارنے کی بنیادی جو ضروریات ہیں، ان میں سے وہ چیزیں تھیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ بعض احباب نے، سیرت نگاروں نے اسے لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ زیور دیا تھا، اور جہیز کے طور پر، زیور نہیں جہیز کے طور پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں دی تھیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اگر ان روایات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل جہیز نہیں تھا، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے نہیں تھا، یہ دراصل لڑکے والوں کی طرف سے تھا، یعنی لڑکے کی طرف۔ لڑکے کون تھے یہاں پر؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ نا، تو وہ زیرہ بیچ کر آ رہے ہیں نا، وہ 480 درہم لا رہے ہیں نا، اور ان کی رقم سے دلہن کے لیے یہ چیزیں خریدی گئی ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہمارے ہاں شاید اس زاویے سے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں جاتا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہاں سے بھی یہ میسج ملتا ہے کہ یہ دلہن کے لیے لڑکے والوں کو جو ہے نا یہ تمام امور کرنے چاہیے، جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کریں۔ بنتا بھی ایسے ہے، ہم تو بالکل الٹ ڈگر پر کہیں جا رہے ہیں۔ بہرکیف یہ جب 480 درہم یہ دیتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو جب یہ آ جاتے ہیں تو بعد میں وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو وہی زیرہ گفٹ بھی کر دیتے ہیں واپس، یعنی انہیں تحفتاً بھی دے دیتے ہیں۔ معلوم تھا نا کہ اگر میں نے ویسے انہیں کیش دیا، رقم دی، تو یہ شاید اس طرح سے نہیں لیں گے۔ اس وقت جو اس کی قیمت تھی وہ دی اور وہ لے کر آ گئے، تو بعد میں اسی کو تحفتاً انہیں واپس بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کس طرح سے نکاح ہو رہا ہے، زمین پر کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کس طرح گھر میں کس طرح اب کام کر رہی ہیں، کس طرح سے زندگی کو بسر کر رہی ہیں، وہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہے۔ بڑا اس کے لیے الگ سے ایک وقت چاہیے کہ جس پر ہم یہ ساری گفتگو کریں۔ یہاں میں ایک بات خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے پہلے بھی یہ ذکر ہوا، اور بہت سی احادیث میں یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام کس طرح ان سے پیار کرتے تھے۔ تو جب یہ شادی ہو گئی تو ان کا جو گھر تھا وہ تھوڑا کاشانہ نبوی سے ذرا دور تھا، تو آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے، اپنی پیاری بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے، پھر وہ استقبال کرتی، کھڑی ہوتی، آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا دور ہے، مجھے آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اپنی فیلنگ شیئر کی۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے گھر کے ساتھ، آپ کے کمروں کے ساتھ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پر کمرے ہیں، گھر وہاں موجود ہے۔ اب یہ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ بہت بڑے امیر، بڑے متمول، مالدار شخص تھے، اور آقا علیہ السلام سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، عشق کرنے والے تھے۔ جب مواخات قائم ہوئی تو انہوں نے اپنے کئی گھر مہاجرین کو دے دیے، کئی گھر، اپنی زمینیں دی ان کو۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدہ سے فرمایا، دیکھیں شیئر کیسے کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں حارثہ نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو گھر دیے ہیں، میں یہ بات کیسے انہیں کہوں۔ اب یہ باقی لوگ سن رہے ہیں، آقا کے ساتھ جو گئے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں، مگر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں ان سے کیسے کہوں، حالانکہ جانتے تھے کہ وہ مجھ پر جان نچھاور کرنے والا ہے،
مجھ سے بے تحاشا محبت کرنے والا ہے، بس اشارے کی دیر ہے۔ مگر ادھر دیکھیں سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھیں، جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کسی اور کے تھرو، آقا نے نہیں کہا، سیدہ کائنات نے نہیں کہا، جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست کہنا مناسب نہیں سمجھا، جیسے ہی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور کیا محبت ہوگی، کیا عشق ہوگا، کیا والہانہ پن ہوگا، کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب حکم کیجئے، میری تو ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہوگی مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ میرے پاس ہو، مجھے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے گویا خدمت کا موقع دیا ہے، مجھ سے وہ چیز قبول کر لی ہے، یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے، آپ سیدہ کائنات کو یہاں ٹھہرائیے، انہیں یہاں لائیے، میں کس لیے ہوں؟ گویا غلام عرض کر رہا ہے کہ غلامی کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی زبان سے نہیں نکلا مگر تعمیل ہو گئی ہے، اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کی کیفیت، یہ والہانہ پن ہے، یہ عشق ہے کہ سب کچھ انسان محبوب کی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو حضور اتنے خوش ہوئے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب یہی ہے۔ آج بھی اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں جب جاتے ہیں تو پیچھے سے ایک کمرہ جو ہے نا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، احساس ہوتا ہے کہ بالکل قریب ہی سیدہ کا گھر تھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں آنے جانے میں بڑی آسانی ہوتی تھی۔ یعنی یہ عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ان سے محبت کیسے کرتے ہیں، آقا کے انداز دیکھیں۔ میں یہاں ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت معروف حدیث اور بہت زبردست، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور متفقن علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی وہ موجود ہے، حدیث کے دیگر کتب میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں ان فاطمہ بدعۃ منی، کہ بے شک فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بعض روایات میں اور کلمات بھی ہیں، مسلم کی روایت میں انما فاطمہ بدعۃ منی یوزینی ما آذاہا، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ جو بدعۃ منی کے الفاظ ہیں، اگر اس پر غور و فکر کیا جائے، احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو تقریباً 50 سے زائد احادیث کی کتب ایسی ہیں، 50 سے زائد، کہ جن میں بدعۃ منی کے الفاظ سیدہ کائنات کے حوالے سے آتے ہیں۔ یعنی یہ روایت مختلف ترک سے مختلف الفاظ میں یہ وہاں بتاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے سیدہ کائنات کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ الفاظ بتاتے ہیں، محبت کی حدت اور شدت کو بتاتے ہیں۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، کیا خوبصورت کلمہ، کیا قرب، کیا چاہت اور کیا محبت مترشح ہو رہی ہے ان الفاظ سے۔ اور 50 اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف سیاہ ستہ میں سے صحیح بخاری میں تقریباً 4 مقامات پر یہ روایت فاطمہ تو بدعۃ منی کے الفاظ کے ساتھ یہ
تقریباً 4 مقامات پر یہ یہاں پہ موجود ہے. تو یہ بڑا قریبی تعلق تھا، بڑا قریبی تعلق تھا. اب دیکھیں کہ سیدہ کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب مرض وصال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یہ سیاہ ستہ میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب کے اندر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے، بڑا تفصیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دیگر سے بھی یہ موجود ہے کہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، سیدہ کائنات کو. وہ آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کان میں سرگوشی فرماتے ہیں، کان میں کچھ کہتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کان میں سرگوشی فرماتے ہیں تو پھر سیدہ کائنات مسکرانے لگ جاتی ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی غم کو خوشی کے اتنا قریب نہیں دیکھا، یعنی رو بھی رہا ہے کوئی بندہ اور پھر مسکرا بھی رہا ہے. پہلے روئی ہیں پھر مسکراتی ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ راز ہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے کہ آقا نے کان میں سرگوشی کر کے کہی ہے. پھر فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو میں نے پھر پوچھا، تو تب سیدہ نے یہ بات بتائی کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی، تو یہ بتایا کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے رخصت ہونے کا وقت ہے، اب دنیا سے ظاہری طور پر میں پردہ فرمانے والا ہوں. جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ظاہر ہے کہ یہ ظاہری جدائی تھی، میں رونے لگی. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میرے کان میں سرگوشی کی، کہا کہ فاطمہ دیکھو روتی ہو، سب سے پہلے تم میرے سے ملاقات کرو گی میرے وصال کے بعد، گویا جلد ہی میرے وصال کے بعد تم بھی میرے پاس آنے والی ہو. اور فرمایا کہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں، کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں، کہ اس پر راضی نہیں ہیں. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں مسکرا اٹھی، میں ہنس دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تھوڑی ہی عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد، تقریباً 6 ماہ کے بعد، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پھر اس دنیا سے پردہ فرما کر چلی گئی. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس حوالے سے بڑے خوبصورت پہلو ہیں، میں ان میں سے 1-2 یہاں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ بات کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو جب مولا کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے معاملات پھر اور طرح کے ہو جاتے ہیں. فاطمہ یہ جو لفظ ہے، ان کا جو نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ میری بیٹی، ان کا نام فاطمہ ہے، تو اس کی وجہ سے کہ اس لیے کہ جہنم کی آگ کو ان پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی فاطمہ کے حوالے سے. پھر آپ ذرا دیکھیے ان کے روز و شب کو دیکھیے، اس میں سے 1-2 بات خاص طور پر ان کے نام کے ساتھ زہرا
लफ्ज़ भी आता है। तो ज़हरा का एक माना खूबसूरती है, जमाल की तरफ इशारा करता है। तो इस एतबार से ज़हरतुल मुस्तफ़ा भी कहा जाता था। और एक माना ज़हरा का कली का है, कली का। तो अब देखिए कि इस निस्बत से ज़रा देखें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूल हैं और सैयदा कली हैं। कली को फूल से क्या निस्बत होती है और फूल को कली से क्या निस्बत होती है, ज़रा देखें कि आका को सैयदा के साथ क्या निस्बत है और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या निस्बत है। और बतूल भी सैयदा के बारे में कहा जाता है। बतूल, बतूल इसका माना कि दुनिया से, ख्वाहिशात से, हर शय से कट कर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना, उसकी मोहब्बत के अंदर डूब जाना। कुरान मजीद ने कहा वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कि अपने रब के नाम को यूं लीजिए ना, अपने रब के नाम का यूं तस्करा कीजिए ना, अपने रब के नाम का यूं जिक्र कीजिए ना कि हर शय से कट कर उसी के हो जाइए। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। तो यही इसी बतूल है। और यकीन आता है कि सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की ज़ात पर लफ्ज़ बतूल किस तरह से मुंतबिक होता है कि अपनी हर ख्वाहिश से, दुनिया के हर पहलू से अगर आप देखें, हर जाविये से मालूम था उन्हें कि मैं जन्नती ख़वातीन की सरदार हूँ, आलमीन की ख़वातीन की मैं सरदार हूँ। मालूम था, इतना बड़ा एजाज़ उनके पास था, मगर उसके बावजूद भी अपने हाथों से काम कर रही हैं, हाथों पर छाले पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ मौला का नाम लिए जा रही हैं, अल्लाह का जिक्र किए जा रही हैं, कुरान मजीद की तिलावत फरमा रही हैं। जरा अंदाज तो देखिए। और फिर जरा देखें कि मालूम था कि ये सब कुछ, ये एजाज़ात उन्हें हासिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जरा देखें कि अल्लाह की बारगाह में जब आती थीं, जब इबादत करती थीं, जब बंदगी करती थीं, जब झुकती थीं, जब मौला को सजदा करती थीं, तो कैसे करती थीं? हाय, सैयदना इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदों में से, लोगों में से सबसे ज्यादा इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत की सैयदा फातिमा ज़हरा ने की है। कि इस तरह से अल्लाह की इबादत की है, जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी होती थीं तो उनके पांव पर वर्म आ जाता था, मुतवर्रिम हो जाता। और क्या सजदे हैं। जब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को पढ़ते हैं तो जब अल्लाह की बारगाह में आकर कौन है ये सैयदा फातिमा, ये ज़हरा, ये बतूल, ये खतून जन्नत, जन्नती खवातीन की सरदार, आलमीन की खवातीन की सरदार, मोमिन खवातीन की सरदार, जिन्हें इतना पता था, उसके बावजूद अब देखें अल्लाह की बारगाह में कैसे आती हैं, कैसे झुकती हैं, कैसे सजदा करती हैं। कि जब शब में अल्लाह की बारगाह में खड़ी होती और सर को सजदे में रखती, फजर की अजान आ जाती बसा औकात, और सर उठाकर मालिक की बारगाह में, मौला की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में, अपने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करती, ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, मेरे अल्लाह, तूने रात को इतना छोटा सा बनाया है कि तेरी बंदी ठीक से एक सजदा भी नहीं कर सकती, एक सजदा भी नहीं कर सकती। इतनी इबादत। और जब ये सारा कुछ हो जाता है, जब बंदा इतना करीब हो जाता है अल्लाह के,
تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا محبوب بن جاتا ہے، اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ پھر پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اس بندے کے سامنے سے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مقام کی ایک جھلک صرف یہاں دے رہا ہوں کہ ذرا آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوتی تھیں، عرض کیسے کرتی تھیں، دعائیں کیسے مانگتی تھیں، حضور کی امت کے لیے کیسے دعائیں مانگتی تھیں۔ امام حسن علیہ السلام سے جا کر پوچھئے، بچپنے میں جو دیکھا کرتے تھے سیدہ کائنات کے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا کرتے تھے، ہمہ وقت حضور کی امت کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی تھیں، میرے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی تھیں۔ تو امام حسن جب بچے سے چھوٹے تھے اپنی والدہ سے پوچھا کرتے تھے کہ امی جان، یہ آپ امت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتی، کیا وجہ ہے؟ تو کیا کہتی ہیں کہ ہمسایوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، حضور کی امت۔ تو جب یہ اس مقام پر اور اس شان کی حامل ہونا، تو پھر اللہ ایسے بندوں سے، اپنے ایسے نیک بندوں سے جنہیں اللہ قرب عطا کرتا، ذرا دیکھیں ادھر آقا کا قرب اتنا، ادھر میرے مولا کا قرب اتنا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل کر پوچھئے نا کہ پھر اللہ کیا اعزاز دیتا ہے، کیا اکرام کرتا ہے ایسے لوگوں کا۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب ان کا وصال کا وقت آتا ہے تو کس طرح کا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ حدیث لاتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے وصال کے حوالے سے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ایک دن طبیعت میں افاقہ ہوا، کچھ بہتری محسوس ہوئی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر چلے گئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عموماً عیادت کیا کرتی تھیں اور خدمت کرتی تھیں اور یہیں قریب رہتی تھیں جب یہ بیمار تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قدرے طبیعت بہتر ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ تو علی جب چلے گئے تو سیدہ فاطمہ اپنی امی جان سے کہتی ہیں کہ امی جان، میری طبیعت کچھ بہتر ہے، پانی ذرا لا دیجئے، میں غسل کرنا چاہتی ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد نیا سوٹ پہنا، اور پھر اس کے بعد آ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آ کر سیدہ فاطمہ بستر پر لیٹ جاتی ہیں قبلہ رخ ہو کر، اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتی ہیں اور لیٹ جاتی ہیں، اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ امی جان، میں نے غسل کر لیا ہے، کپڑے پہن لیے ہیں، اب میرے دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا امہ انی مقبودۃ الآن، اے امی جان، اب میری وفات ہو جائے گی، اب میری روح قبض ہو جائے گی، تو مجھے کھولنا مت۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ فرما کر میں نے دیکھا کہ وہ ایسے لیٹی ہوئی تھیں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اسی عالم میں ان کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی۔ تو جن کو اللہ کا قرب ملتا ہے نا، جو اس طرح سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں کہ بندہ ہونے پر پھر فخر ہو جاتا ہے کہ ہاں بندہ ہے تو یہ ہے، بندگی ہے تو یہ ہے، جھکنا ہے تو یہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سے سارے حجابات بھی ہٹا دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اللہ سے ملنے جانا ہے، اب ہم واپس جا رہے ہیں، ہمارا حقیقی جہان تو وہ ہے جہاں سے ہم آئے تھے۔ پھر پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر ان کا وصال ہو جاتا ہے، اور یہ کہ ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، آپ ذرا دیکھیں۔
یہ دنیا سے جانے کی شان یہ ہے کہ کس طرح سے جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کتنی احادیث کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کس طرح سے سیدہ کائنات کے مقام کو واضح کیا گیا، جنت کے اندر کس طرح سے اہل بیت کے مقام کو واضح کیا گیا ہے کہ عرش کے نیچے جو محل ہے بالکل اس کے اندر اہل بیت ٹھہریں گے۔ قیامت کے دن جو ہے یہ سارے وہاں اکٹھے ہیں، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب والد کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی، بیٹے کو اپنے باپ کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب کا نسب اس دن کٹ جائے گا سوائے فاطمہ کے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اس دن۔ اور پھر وہاں جا کر قیامت کے دن یہ اور ان کے احباب جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر وہاں کھا پی رہے ہوں گے جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، جب نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن جب ہر ایک کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، نسب کٹ جائے گا، فرمایا کہ اس دن بھی فاطمہ کا نسب نہیں کٹے گا۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سببی و نسبی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے نسب اور میرے رشتے کے علاوہ قیامت کے دن ہر نسب اور ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا نسب اور رشتہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے چلا۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنا ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ قیامت والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی میں یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ امام طبرانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اور پھر خود سیدہ کائنات کا وہاں کیا عالم ہوگا، میں صرف ایک حدیث یہاں ذکر کر آج کے موضوع کو یہاں سمیٹتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ نادى مناد من بطنان العرش یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کی گہرائیوں میں سے، عرش کے ستونوں میں سے ایک آواز دینے والا، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اس میں سے آواز آ رہی ہوگی، ندا آ رہی ہوگی، اے محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور ہند چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمہ ہوں گی جو آپ کے ساتھ ارد گرد جا رہی ہوگی۔ یعنی کتنے اکرام اور عزت کے ساتھ پل صراط سے آپ کو گزارا جائے گا۔ اس دن جب سب لوگ اس عالم میں ہوں گے، اس دن بھی ان کے بارے میں اعلان ہو رہا ہوگا۔ کیا اعلان ہو رہا ہوگا؟ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنی گردنیں خم کر لو نا، اپنی نگاہیں جھکا لو نا کہ سیدہ کائنات پل صراط سے گزرا چاہتی ہیں۔ یہ مقام، یہ منصب، یہ اعزاز، یہ شان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی منفرد، کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
سید کائنات کی سیرت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی کر دے، اور اسی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھائے، اور قیامت کے دن اسی محبت کے ساتھ ہمیں پھر سے زندہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے۔